بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری صورت صف اور صورت جمعہ 28 پارے میں سٹارٹ ہو گئی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے. 1 سے 3 آیت کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کا ہمارے سے سوال ہے. مومنو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم اپلائی نہیں کرتے؟ اس کے موضوع کی طرف جائیں تو مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اس راہ میں جان لڑانے پر ابھارا گیا ہے کہ تم کہتے تو ہو زبان سے مگر کرتے کوئی نہیں ہو. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو دین کے لیے قربانیاں دیں گے مگر کرتے نہیں ہیں. اور ان کو بھی جو مخلص تھے سب کو ہلایا گیا دونوں گروہوں سے. بعد میں صرف منافقین مخاطب ہے اور بعد کا روئے سخن صرف مخلصین کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یہ اندازی بیان ہے اللہ کی طرف سے. ایمان لانے والوں کو خبردار کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت ہی وہ لوگ آگے جو محبوب بھی ہیں، وہ جو سیسا پلائی دیوار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہا ہے. مومنوں کا بہترین طرز عمل 4 آیات میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورت کو شروع کیا اللہ کی تسبیح سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکسٹ آیات میں کہ مومنو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اسباق ہے اور یہ بہت زبردست صورت ہے کہ اس راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہو گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہو. ٹھیک ہے، بنیان مرصوص، تم نے ایسے مضبوط کھڑے ہو جانے دین کی راہ میں. اللہ کو ایسے مخلصین پسند ہے، اللہ کو ایسے نیک بندے پسند ہے جو اپنی بات پہ اٹل ہو جاتے ہیں. میرا یہ دین کا کام ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے یہ مشن تھاما ہے تو میں نے فاستبقوا الخیرات، میں نے سب سے آگے بڑھنا ہے. صدقہ ہو آگے بڑھنا ہے، پردہ ہو آگے بڑھنا ہے، نماز ہو آگے بڑھنا ہے، ساتھ نکلنا ہو جہاد کے لیے آگے چلنا ہے، محفل کے لیے آگے چلنا ہے، درس کے لیے آگے چلنا ہے. ہر چیز میں بس کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. کیسے؟ بنیان مرصوص، کیا؟ ایک سیسا پلائی دیوار جو ٹل ہی نہیں سکتی، ہل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، پھر یاد کروایا جا رہا ہے. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر بھی جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل کو ہی ٹیڑھا کر دیا. اللہ فاسقون کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور مولانا صاحب نے اس دیباچے میں دیکھے ہر صورت کے حوالے سے صورت النساء، مائدہ، اعراف، طٰہٰ یا میں لے کے نا آپ کو آیات کے حوالے سے نمونے دیے جا رہے ہیں. مومنوں کا بہترین کردار ہی یہ ہے، کیا ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار، یہ اٹل. اگر دیکھیں آپ کو موسیٰ کے حوالے سے بھی بتایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے نبیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو میسج دیا تھا مگر انہوں نے نہیں سنا، اگنور کر دیا بات کو. تو پھر اللہ نے بھی کیا کر دیا؟ ان کو بھی ٹیڑھا کر دیا جیسے کو تیسا. ٹھیک ہے، تو صف کی اہمیت بتائے گی، ٹیم ورک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں، پرندوں کی بھی صفیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 آیات اتنی زبردست، یہ پوائنٹ ہے آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے. بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی دیوار. صف کی اہمیت، ٹیم ورک جب ہم مل جاتے ہیں نا تو 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 11 ہو جاتے، اور 11 اور 11 22 نہیں ہوتے، اس سے کافی گنا بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا بتایا گیا کہ صف کی درستگی میں دلوں کی درستگی ہے. اصل میں جنتی جنت میں جب داخل ہو تو ان کی 120 صفیں ہوں گی، سبحان اللہ. اس میں سے 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی، سبحان اللہ. کم ہے خوشخبری ہمارے لیے. بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی دیوار، دین کے لیے اکٹھے ہونا ہے.
ایک وقت میں عمل کی طرف آنا ہے، کٹھے بس مل کے نمازیں پڑھیں گے، عہد کر لینا ہے آپس میں، کٹھے مل کے پردہ سٹارٹ کر لیتے ہیں، کٹھے مل کے صدقات کرتے ہیں، پھر ہمارے تن سر سے جدا کر دیں، ہم نے نہیں چھوڑنا اس قرآن کو، ٹھیک ہے۔ 5 سے 7 تک غلبہ دین کی جد و جہد طریق سے عبرت حاصل، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ عبرت تھی ان کے لیے۔ کون سی عبرت تھی کہ انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار دکھایا نا، کہ اگنور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے، جیسے کچھ ایسا۔ اللہ فاسقوں کو تو کبھی ہدایت ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ موسیٰ کی بات تھی۔ تو آگے عیسیٰ علیہ السلام، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے بھی یہ بشارت دی تھی، مگر کیا کیا گیا، ان کی بات کو بھی اگنور کیا گیا، ان کی بات کو بھی نہیں سنا گیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے بتایا گیا نا کہ مومنو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود سرکشی کرتا ہے، بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اس کا پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دل ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو نہیں کرتا۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ کی قوم نے نہیں سنا تو ان کا دل بھی ٹیڑھا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسا ہی راستہ آسان کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے راستے آسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جب وہ ان کی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا۔ اللہ کو جھوٹا کیا، یاد کو جھوٹا کر دیا۔ اللہ تو اپنا نور پورا کرے گا۔ 8 آیات سے 9 تک کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ قرآن ایک نور ہے، یہ دین ایک نور ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس دین کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، ہوا کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دی، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، اور مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار لگے، نہیں برا لگے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ایک عبرت ناک حضرت موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ٹھیک ہے، کھلی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ تو واللہ، اللہ تعالی اسلام کی جو دشمن ہے نا، اپنی افواہوں یعنی پھونکوں سے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، دین کے چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں گے، لیکن نہیں، جبکہ ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ ذرا ایک تھوڑا سا غور و فکر کرے، ایک جیسے ہم آگ لکڑیوں کی جلاتے ہیں تو وہ جب جیسے ہی وہ کم ہوتی ہے تو وہ اس کو پھونک مارتے ہیں تو وہ کیا بجھ جاتی ہے؟ نہیں، وہ تو اور تیز ہوتی ہے۔ تو ہلکی سی لائٹ کی اگر مثال ہے تو دیکھیں نا، اللہ کا نور تم پھونکوں سے جتنا بجھانے کی کوشش کرو گے وہ اتنا روشن ہوگا اور روشن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ قرآن ہمارا، یہ آیات ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور پھر آگے 10 سے 30 تک غلبہ دین کی بشارت، مطلب کہ خوشخبری دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا۔ پتہ جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اس سے لگتا ہے کہ جیسے آواز پڑی ہے، فیلنگز آتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ دیکھو کون بتا رہا ہے، اللہ رب العزت بچانا چاہتے ہیں، خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر آؤ، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں،
ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कौन सा रास्ता बताया अल्लाह ने? खुशखबरी दी है, फलाह कामयाबी की। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें जन्नत देगा जिसके नीचे नहरें हैं। अबदी क़याम यानी हमेशा तुम वहां रहोगे उस जन्नत में, वही तो बेहतरीन घर है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये कामयाबी है बड़ी। और क्या? और अल्लाह की नुसरत करीब है। ठीक है, ए नबी अहले ईमान को इसकी बशारत दे दो कि वो कामयाब हो जाएंगे अगर दीन के ऊपर पक्के नाफिज हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, वो अदब करने वाले होंगे, इल्म सीखने वाले होंगे, अमल करने वाले होंगे। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाने वाले होंगे, वो डट जाएंगे। अंसारुल्लाह बनने वालों का इजाज भी आगे। ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की मददगार बनो। जिस तरह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने हवारियों को खिताब करके कहा था, कौन है अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार? और हवारियों ने जवाब दिया था, हम हैं अल्लाह के मददगार। उस वक्त बनी इसराइल का एक ग्रोह ईमान लाया और दूसरे ग्रोह ने इनकार कर दिया। फिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में ताकीद दी और वही गालिब हो गए। ताकीद की अल्लाह ने, कौन हो जाओ अंसारुल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इंसारुल्लाह मालो जान से नियत इरादा और दुरुस्त सिमत की ज़रूरत है। ठीक है, इंसारुल्लाह बनने के लिए, ठीक है, इंसारुल्लाह बनने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? अपनी जान की ज़रूरत है, अपने माल की ज़रूरत है, नियत की ज़रूरत है, अच्छे इरादे की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। ठीक है, तो कूनू अंसारुल्लाह आपने इसकी असाइनमेंट बना लेनी है। ठीक है, अपने हुनर को इसकी राह में लगाएं और करने के काम लिखें। हमारे करने के क्या काम है और क्या मैं कर लूँगी? आप सोचें ना, अपने आप से बात करें ज़रा कि मुझे रोज़ क्यों डांट पड़ती है, मेरी उस्ताद मेरे से ना खुश क्यों है, मेरा अल्लाह मुझसे खुश क्यों नहीं है। ये आयात क्योंकि वो खुश नहीं है ना, इसी वजह से तो आयात दिल पे नहीं उतरती हैं, मुझे फीलिंग्स नहीं होती है, मुझे तड़प नहीं होती है, मैं रोती नहीं हूँ। जो पैसा आता है मैं सदकात के बजाय मेरा दिल नहीं तड़पता, बल्कि मैं कहती हूँ कि मैं अपनी ये चीज़ ले लूँगी और कुछ नहीं, पैकेज लगवा लूँगी, जोड़ा ले लूँगी। नहीं, वक्त होते है तो नमाज का तो मुझे काम याद आते हैं। नमाज क्यों? अल्लाह ने फरमाया है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको मैं दीन की समझ अता करता हूँ, जिसको मैं पसंद नहीं करता उसको मैं दीन की समझ भी अता नहीं करता।